خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ غور فرمائیں، قرآن کے ماننے والے، قرآن پہ ایمان رکھنے والے، قرآن کے اسرار و رموز کو سمجھنے والے تشریف فرمائیں۔ غور کریں کہ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، اکثر الناظرین، اسماء السامعین، اس آیت مبارکہ میں کیا اعلان کر رہا ہے؟ واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا، کہتا ہے جو بھی غیر اسلام کو دین بنائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہم اس سے اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور غیر اسلام کو دین سمجھنے والا جب قیامت میں آئے گا تو من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اب آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ مولا کے صدقے میں دیکھنا یہ ہے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس کے لیے قرآن نے کہا کیا یہ دین ہے کیا؟ دین کیا ہے؟ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں ذرا قرآن پاک سے پوچھیں کہ قرآن اس دین، آواز رکھیں، قرآن اس دین کو کیا کہتا ہے؟ تو میں اب قرآن مجید کی آیتیں پڑھ رہا ہوں آغاز کلام میں، اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، میرا ساتھ دیتا رہے تاکہ کوئی فیصلہ ہم قرآن مجید کی آیتوں سے لے کے اٹھیں۔ جب میں نے قرآن کھولا تو قرآن مجید میں سورہ توبہ میں، نویں سورہ میں ایک آیت ملی جس میں اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ آواز سے کرے مائک، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہم مائک کی آواز کم نہ کریے گا، تیز کر کے چھوڑ دیں تاکہ وہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ یعنی قرآن نے لفظ دین کے ساتھ جو لفظ استعمال کیا وہ لفظ ہے حق۔ تو دین کیا ہے؟ دین حق۔ پھر ایک آیت میں کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، مشہور آیت ہے قرآن کی۔ دین اللہ کے پاس اگر کوئی ہے تو فقط اسلام ہے۔ دو مقام ہو گئے۔ جو سرنامہ کلام آیت پڑھی اس میں کیا کہا؟ وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو غیر اسلام کو دین بنائے گا اس کا دین قبول نہیں ہوگا۔ تین مقام ہو گئے۔ اور اب جب میں نے قرآن کھولا تو پھر مجھے قرآن مجید میں ایک آیت ملی جس میں اللہ نے کہا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہتا ہے ہم نے اے مسلمانوں تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا۔ نبی کے چاہنے والے ہیں، جہاں آواز آ رہی ہے مل کے ساتھ چلیے گا، نبی کا ذکر ہے، نبی کے چاہنے والے، قرآن پاک کے ماننے والے۔ میں قرآن پاک کی عظمت بیان کر رہا ہوں، دین کی عظمت بیان کر رہا ہوں، دین کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا۔ مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، مصطفیٰ کے معنی برگزیدہ، مصطفیٰ کے معنی منتخب، مصطفیٰ کے معنی انتخاب شدہ۔ تو کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو دیکھو جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر مرنا۔ جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر مرنا، دین حق، دین اسلام، دین مصطفیٰ، دین مصطفیٰ، دین چنا ہوا، دین منتخب۔ اور اب پھر قرآن میں اللہ نے جب کہا لہو الدین واصبا افا غیر اللہ تتقون، اللہ کہتا ہے میں نے جو دین بھیجا ہے یہ دین واصب ہے۔ واو الف صاد بے، واصب کے معنی جو مسلسل جائے، واصب کے معنی جو چلتا رہے، واصب کے معنی جو جاری رہے،
वासक के माने जो कंटिन्यूअस रहे, वासक के माने जिसमें इनक़िता ना आए, वासक के माने जिसमें रुकावट ना आए, वासक के माने जो क़यामत तक चलता रहे। तो दीन हक है, दीन मुस्तफ़ा है। और अब कुरान में एक आयत में अल्लाह ने कहा वअदल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल लज़ी इर्तज़ा लहुम। हमने क्या तुम्हारे लिए दीन को मुस्तफ़ा भी बनाया, मुर्तज़ा भी बनाया। सलामत रहे नबी के चाहने वाले, ये मुस्तफा के मानने वाले, ये मुर्तज़ा के मानने वाले। मैंने कोई अपना जुमला नहीं किया, मैं आयतें पढ़ रहा हूँ, आप मेरा साथ दे रहे हैं। दीन हक है, दीन वासिब है, दीन मुस्तफा है, दीन मुर्तज़ा है, दीन मुसलसल है, दीन इस्लाम है। और अब अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, अब मुझे कुरान में सूरह ज़ुमर में एक आयत मिली जिसमें अल्लाह ने वबा के दौरान ये ऐलान किया, कहने लगा अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, कहता है ऐ इंसानों आगाह हो जाओ, खबरदार ऐ इंसानों, मेरा जो दीन है वो दीन खालिस है, मेरा दीन खालिस है। तो अली वालों मेरी समझ में आ गया कि अल्लाह का दीन खालिस है। तो अगर दीन खालिस है तो वारिस वो होगा कि जिसके ना शजरे में मिलावट हो ना अकीदे हो। इतनी आयतें पढ़ती मैंने, आपके ज़हन आमादा हो गए है ना। अब हमसे कोई पूछे जनाब कि दीन क्या है जिसको आप मानते हैं, तो अब मैं आयतें पढ़कर अब जुमले को आगे ले जा रहा हूँ। बस मेरा साथ करेंगे, थोड़ी सी नाजुक सी बात आएगी, लेकिन आप इंशाल्लाह उन जुमलों को परवाज देंगे जहाँ से वहाँ तक मजमा जो बैठा हुआ है कुछ इल्मी बातें आपको हदिया हो जाए। और उसके लिए शर्त ये है कि जुमलों के साथ साथ चलेगा। दीन क्या है बताऊँ? दीन असल में जिंदगी की तंजीम का नाम है। सुनना पहुंचा सुनने वालों, दीन असल में जिंदगी की तंजीम का नाम है। और तंजीम वही काबिल अमल है जिसका बनाने वाला ख्वाहिशात से पाक हो, जिसका मुरतब करने वाला हवा व हवस से पाक हो। और करीब ऐसे मौजूद की वजाहत हो जाए जिससे सही व सालिम दीन की एक अलामत निगाहों के सामने आ जाए, तो तय हो गया ना कि दीन है जिंदगी की तंजीम का नाम। अब इतना बड़ा बैठा हुआ है, मेरे बच्चे भी बुजुर्ग भी हैं, कोई साथ पूछे जनाब कि जिंदगी की तो बहुत सी किस्में हैं, इंसानी जिंदगी, हैवानी जिंदगी, मौत के बाद की जिंदगी, मौत से पहले की जिंदगी, हमारे पास भी जिंदगी, जानवर के बाद जिंदगी, चरिंद परिंद के बाद चरिंद परिंद के बाद भी जिंदगी, कीड़े मकोड़ों के बाद भी जिंदगी। तो आखिर दीन किस जिंदगी की तंजीम का नाम है? ये तहरीक इसलिए जरूरी है कि जब तक ये मसला हल नहीं होगा दीन की शान बयान हो नहीं सकती। हमको ये बहरहाल देखना होगा कि इस्लाम जिस जिंदगी के लिए बनाया गया है आया उसके तमाम शोबों पर हावी है या हावी नहीं है। तो इतना अक्लमंद मजमा बैठा हुआ मेरे सामने उस शरीफ का, कोई अक्लमंद, कोई बच्चा, कोई नौजवान, कोई बुजुर्ग दीन और आईन से मुराद हैवानी जिंदगी का रास्ता नहीं ले सकता। इससे मुराद इंसानी जिंदगी ही की तंजीम है। तो अब आगे चले जरा इंसान की शख्सियत पर नजर डालें कि इंसान क्या है। घबराइएगा नहीं, मेरे साथ आइएगा। बड़ी उलझावे की बहस है कि इंसान क्या है, उसकी माहियत क्या है, उसकी हकीकत क्या है, उसकी जिन्स क्या है, उसकी फसल क्या है। और मैं आपका ज्यादा वक्त इसमें नहीं लूंगा कि मैं ये बहस करूँ कि इंसान क्या है, लेकिन एक इल्मी बात तो कहूँगा ना कि इंसान के बारे में इल्मी दुनिया हमेशा से हैरत में रही, महव फिक्र रही। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि सितारों पर कमंदे डालने वाला इंसान, चांद की जमीन को अपने कदमों से रोकने वाला इंसान, रॉकेट पर बैठकर फजाओं की वुसअतों को महदूद कर लेने वाला इंसान, शमसी तवानाई को अपना कैदी बना लेने वाला इंसान, आज तक ये न तय कर सका कि वो खुद क्या है। इतनी तरक्की हो गई, इंसान के कदम चांद पर उतर गए, सितारों पर कमांडे डाल दी, कंप्यूटर ईजाद हो गया, एटम बम ईजाद हो गया, नई नई चीजें ईजाद हो गई, रेलगाड़ी ईजाद हो गई, जहाज ईजाद हो गए।
بل ایجاد ہو گیا، ٹیکنالوجی کا دور، کمپیوٹر کا دور، سائنس کا دور، عصر جدید، عصر نو، نیا زمانہ، نئی دنیا، نئے انداز، نئی اسٹائل، ہے نا. لیکن انسان کتنا بد نصیب ہے کہ آج تک یہ نہ طے کر سکا کہ وہ خود کیا ہے. اور مجھے تو مولا اس مرحلے پر اپنے مولائے کائنات کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے جو میرے مولا علی نے انسان کے بارے میں کہا. جانتے علی نے کیا کہا؟ کیا گواہ کی جملہ ہے. میرا مولا علی بول رہا ہے. کون بول رہا ہے؟ خطیب منبر سلونی. بولے میرے ساتھ ساتھ اتنا تھک نہیں سن رہا ہے. خطیب منبر سلونی علی بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں علی؟ علی کہہ رہے ہیں انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر نہیں پہچانتا. بات نہیں پہنچی آپ لوگ. انسان کی لا علمی اور جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کو نہیں پہچانتا. اب اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو اللہ کی آخری کتاب قرآن سمجھو. وہ قرآن جو قلب محمد پر اتارا گیا، وہ محمد جس کا ہر عمل تابع وحی الہی ہے، وہ محمد جس کا ہر اقدام وحش کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے. جو بولے تو سمجھو کہ وہی بول رہی ہے. اگر اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے تو سمجھو کہ خدا کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے. اگر وہ سنگریزے پھینکے تو سمجھو کہ وہ نہیں پھینک رہا، خدا پھینک رہا ہے. یا لفظوں کو بدل کے یوں کہوں کہ جب فراز عرش سے، جب بلندی عرش سے اللہ کی کوئی آیت چلی تو یہ دیکھتی ہوئی چلی کہ خواہشات سے پاکیزہ لفظ کہاں ہے. اور جب اسے قلب محمد نظر آ گیا تو اس نے اسی کو اپنی منزل بنا دیا. آیتیں آتی رہیں اور قلب رسول کو اپنی منزل بناتی رہی، یہاں تک کہ 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن عرش سے فرش پر نازل ہو گیا. پورا دستور آسمان سے زمین پر اتر گیا. پورا قانون آسمان سے زمین پر نازل ہو گیا. لیکن میرے دل نے قانون کے تقدس اور دستور کی پاکیزگی کو دیکھا تو بارگاہ اہلیت میں فریاد کی کہ پروردگار، جب تجھے ایک ایک آیتوں کو الگ الگ اتارنا تھا تب تو تو نے نبی جیسے انسان کے دل کا انتخاب کیا. نزل بہ الروح الامین علی قلبک. ہم نے رسول اس قرآن کو تمہارے قلب پر اتارا. تو مالک جب قرآن الگ الگ تھا، کچھ مکی آئے تھے، کچھ مدنی آئے تھے، کچھ سورہ مکے میں، کچھ سورہ مدنی میں، جب آیتیں الگ الگ اترتی رہی تب تو تم نے نبی کو چنا. لیکن مالک ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اب قرآن الگ تھوڑی ہے. اب تو سورہ حمد بھی آ گیا، سورہ بقر بھی آ گیا، سورہ آل عمران بھی آ گیا، سورہ نساء بھی آ گیا، سورہ مائدہ بھی آ گیا، سورہ انفال بھی آ گیا، سورہ انعام بھی آ گیا، سورہ اعراف بھی آ گیا. اب پورے کا پورا قرآن مکمل ہو گیا ہے. تو اب نبی کے جیسا اگر کوئی پاکیزہ نفس نہ ہو، خدا کرے جملہ پہنچے سننے والوں تک. بات پہنچ رہی ہے؟ نہیں پہنچ رہی. پروردگار جب آیتوں کو الگ الگ اتارنا تھا تب تو نے نبی کو چنا. لیکن اب آیت الگ تھوڑی ہے، اب تو قرآن مکمل ہو چکا ہے. تو اب نبی جیسا اگر کوئی پاکیزہ نفس نہ ہو، توجہ آخرت میں تک، تو بہتر یہی کہ تو اپنے قرآن کو اوپر اٹھا لے. کیا فائدہ کہ ایسا پاک نظام نجس ہاتھوں میں چلا جائے. توجہ کرو علی والا، جو توجہ کو جملے پہ میری طرف سے چلو. پروردگار کیا فائدہ کہ ایسا پاک نظام نجس ہاتھوں میں چلا جائے. اور اس کے بعد میں نے نبی کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا نبی اللہ، اے فخر آدم، اے آمنہ کے لال، اے عبداللہ کے بیٹے، اے ابو طالب کے بھتیجے، اے فخر آدم، اے فخر موسیٰ، اے فخر نوح، اے فخر ابراہیم، اے فخر عیسیٰ، اے فخر انبیاء، اے فخر یحییٰ، اے فخر زکریا، آپ نے قرآن کی خاطر بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے، آپ نے قرآن کی خاطر بڑی مصیبتیں برداشت کی ہے. یا نبی اللہ، جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں، توجہ، جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو اس قرآن کو اپنے ساتھ لیتے جائیں. کیا فائدہ کہ ایسی ناقابل ترمیم کتاب صبح و شام کی ترمیم کا نشانہ بن جائے، ایسی پاک کتاب نجس ہاتھوں میں چلی جائے. میں نے ایک نبی سے کہا، لیکن علی والو، نبی والو، قرآن والو، اللہ والو، میرے کانوں میں نبی کی آواز آئی. کیا آواز آئی؟ انی تارکون، میں تو قرآن چھوڑ کے جاؤں گا. میں نے کہا خدا ہی خیر کرے کہ یہ قرآن جس کے ہاتھ لگے اور جس طرح سے تباہ و برباد ہو جائے. ارے تعجب ہے کہ خدا و رسول کیسے اس بربادی کو برداشت کرے